बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कल मैंने एक वीडियो की थी और उसमें कहा था कि अगर आप यूएई में हैं तो मुझे आप अपनी कमेंट्स और राय ज़रूर भेजें उसमें, व्हाट डू यू थिंक। तो सब ने दो तीन बातें लिख कर भेजी जो मेजॉरिटी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये हालात हैं, ये फैक्ट्स हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे लाखों पाकिस्तानी हैं, तो आप ज़रा हाथ हौला रखें तो ठीक है। आई टेक योर एडवाइस और कोई ऐसी बात नहीं है। और इसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबका रोज़गार लगा के रखे और अल्लाह ताला दीगर पाकिस्तानियों को भी अच्छे रोज़गार का मौका दे, तो नॉट एन इशू। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर ईरान से तमाम पाबंदियां ख़त्म हो जाएं तो मिडल ईस्ट में होगा क्या? एक इस्लामिक नेटो होगा, पाकिस्तान के एटॉमिक किरदार होगा, देखिए $100 अरब का झटका है। ज़रा तसव्वुर करें ना कि मिडल ईस्ट के एक ऐसे मंजरनामे का जहाँ इस खित्ते का सबसे ज़्यादा पाबंदियों का शिकार मुल्क अचानक मुकम्मल मुआशी आज़ादी के साथ बेदार हो जाए। ना कोई बैंकिंग बैन, ना मुंजमद असासे, न ही रात के अंधेरे में छुप कर तेल बेचने वाले समुद्री जहाज़ों का कोई खुफिया बेड़ा। और गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से ईरान ने आलमी मुआशी निज़ाम से कट कर एक हाथ अपनी कमर के पीछे बांध कर काम किया। लेकिन होगा क्या अगर जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा तवाज़ुन बदल जाए? मिडल ईस्ट का नक्शा कैसा दिखाई देगा जब ईरान से तमाम आलमी पाबंदियां मुकम्मल तौर पर उठा ली जाएंगी और इसका तेल बगैर किसी रुकावट के खुली आलमी मार्केट में बिकने लगेगा? तो ये सिर्फ तजारत के आदाद व शुमार का सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुआशी और फौजी जलजला होगा जो रियाद से लेकर तेल अवीव और वाशिंगटन तक ताकत के तवाज़ुन को यकसर बदल कर रख देगा और एक ऐसे नए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की बुनियाद बनेगा जो इसराइल और पूरे मगरब के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता है। ईरानी तेल का सैलाब, आलमी मार्केट में हलचल, पाबंदियों से आज़ाद ईरान, इसका सबसे पहला और फौरी असर जो है वो आलमी तवानाई की मार्केट में पड़ेगा। ईरान के पास दुनिया के तीसरे बड़े साबित शुदा तेल के ज़खायर और दूसरे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। तो इस वक्त आलमी पाबंदियाँ तेहरान को मजबूर करती हैं कि वो अपना खाम तेल इंतहाई सस्ती और रियायती कीमतों पर चंद मखसूस खरीदारों को, ख़ास तौर पर चाइना को, ब्लैक मार्केट के ज़रिए बेचे। लेकिन अगर ये पाबंदियाँ जड़ से ख़त्म कर दी जाएंगी तो ईरान चंद ही महीनों के अंदर रोज़ाना 15 से 20 लाख बैरल इजाफी तेल खुली मार्केट में ला सकता है। और तेल का ये अचानक सैलाब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को तेज़ी से नीचे गिराएगा, जिसका सीधा नुकसान ईरान के इलाकाई हरीफों को होगा। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, ये बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं जो तेल की कमाई पे इन्हिसार करती हैं, ये सूरत हाल उनके मुस्तकबिल के बड़े तरक्याती मनसूबों को खतरे में डालेगी। ओपेक प्लस ममालिक एक ऐसी कोने में धकेल दिए जाएंगे जहां उन्हें या तो अपनी पैदावार कम करनी पड़ेगी या फिर ईरान के साथ एक प्राइस वॉर, बेरहम प्राइस वॉर में उतरना पड़ेगा। मज़ामती ब्लॉक की फंडिंग, वो प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं, उनकी तेल की कीमतों में कमी ईरान के पड़ोसियों को मुआशी तौर पे कमज़ोर करेगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर आने वाला दौलत का तूफान पूरे खित्ते के सिक्योरिटी के लिए एक नया बहरान खड़ा करेगा। पाबंदियों के खात्मे का मतलब है कि ईरान को दुनिया भर के बैंक से मुंजमद अपने $100 बिलियन से ज़्यादा असासे जो है फौरी मिल जाएंगे। साथ ही कानूनी तजारत के ज़रिए खरबों रुपए की मुस्तकिल आमदनी शुरू हो जाएगी। और तारीख गवाह है कि शदीद तरीन मुआशी दबाव और पाबंदियों के बावजूद तेहरान ने हमेशा अपने इलाकाई नेटवर्क्स यानी लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूसी और इराक और शाम के मिलिशिया की फंडिंग को पहले तरजीह दी। और जब बैंकिंग यानी स्विफ्ट, ईरान के स्विफ्ट सिस्टम तक दोबारा रसाई मिल जाएगी तो इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड्स, जदीद तरीन हथियार और टेक्निकल मदद फराहम करने की ईरानी सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी। प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हों, जदीद तरीन अटैक ड्रोन्स हों, साइबर हथियार हों, इन ग्रुप्स के पास खुलेआम पहुँचेंगे, जो खित्ते के छोटे मोटे तनाज़ात को एक बड़े मिलिट्री टकराव में तब्दील कर सकते हैं।
اب دیکھیں ہتھیاروں کی دوڑ اور ایرانی فوج کی جدید کارروائیاں جو ہیں اس سے ایران کی روایتی فوج سخت ترین ہتھیاروں کی یعنی آرمز ایمبارگو پابندی کی وجہ سے پرانے سوویت دور کے فوجی ساز و سامان اور مقامی سطح پر کی جانے والی ترامیم پر گزارا کر رہی ہے۔ تمام پابندیوں کے خاتمے کے بعد تہران قانونی طور پہ اور کھلے عام دنیا کی سپر پاورز جیسے رشیا اور چائنا ہے ان سے جدید ترین روایتی فوجی ہارڈ ویئر خریدے گا۔ ہم بہت جلد ایران کی فضائیہ میں رشین طیارے SU-35 کے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹمز S-400 جدید الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی کی شمولیت دیکھیں گے، اور یہ روایتی فوجی اپ گریڈ براہ راست اس فوجی برتری یعنی کوالٹیٹیو ملٹری ایج کو چیلنج کرے گا جو اسرائیل اور خلیجی ممالک کو حاصل رہی ہے۔ تو جدید ہتھیاروں سے لیس اور ایران پورے خطے میں دفاعی تعاون کو یا دفاعی توازن کو مکمل طور پہ بدل دے گا۔ اس کے بعد خلیج فارس کی میں آپ سمجھے ایک بارود کا ڈھیر بن سکتا ہے جہاں ایک معمولی سی غلطی غلط فہمی بھی ریاستوں کے درمیان ایک بڑی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ تو اسلامی چار بڑی طاقتیں یعنی آپ سمجھیں نیٹو کا ظہور کہ خوفناک گٹھ جوڑ لیکن اس پوری کہانی کا سب سے بڑا چونکا دینے والا مؤثر معاشی فوائد سے ہٹ کر ایک نیا جیو پولیٹیکل اتحاد اس کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اب تک مغرب نے سعودی عرب اور ایران کو روایتی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر مڈل ایسٹ کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا تھا، لیکن پابندیوں سے آزاد اور معاشی طور پہ مستحکم ایران کے بعد خطے کی یعنی آپ سمجھیں کہ جغرافی یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ سعودی عربیہ بھانپ لے گا کہ ایران کو دیوار سے لگانا ممکن نہیں رہا، جس کے بدلے وہ تصادم کے بجائے تعاون کا راستہ چنے گا، اور اس نتیجے میں چار بڑی مسلم طاقتیں یعنی سعودی عربیہ کا بے پناہ سرمایہ، مکہ مدینہ کا مذہبی مقام، ایران کی چینج ہوتی ہوئی پوزیشن، میزائل ٹیکنالوجی، ترکیہ کی جدید نیٹو سٹینڈرڈ ملٹری اور ڈرون انڈسٹری، اور پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹامک اینڈ پروفیشنل آرمی ایک مضبوط جوابی اور دفاعی اتحاد قائم ہو سکتا ہے جسے دنیا اسلامی نیٹو کا نام دے گی، اور یہ چاروں ممالک جب ایک پیج پر آئیں گے تو ان کی مجموعی فوجیں اور معاشی طاقت دنیا کے کسی بھی اتحاد کو مغلوب کرنے کی صلاحیت رکھے گی۔ تو پاکستان کے ایٹامک کردار، اسٹریٹجک امبریلا اور نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے ممکنہ اسلامک نیٹو کے اندر پاکستان کا کردار محض ایک روایتی فوج کا پھر نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان اس پورے اتحاد کا آپ سمجھے نیوکلیئر کور بن کے ابھرے گا، اور مسلم دنیا کی واحد ایٹامک طاقت ہونے کے ناطے پاکستان اسٹریٹجک الائنس کو ایک ایسی ناقابل تسخیر نیوکلیئر امبریلا دے گا جو اسرائیل اور اس کے مغربی سرپرستوں کے ہوش اڑا دے گی۔ تو پاکستان کے پاس موجود ابابیل، شاہین اور غوری جیسے جدید ترین بیلسٹک اور کروز میزائل سسٹمز ہیں جو ٹیکنالوجی MIRV سے لیس ہے، وہ پورے مشرق وسطیٰ بشمول تل اویو کو اپنے نشانے پہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو پاکستان کی یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے اسرائیل کی اس کی بلیک میلنگ پاور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ وہی پاور نا جس کے تحت وہ خطے کے غیر ایٹامک ممالک کو سیکنڈز میں تباہ کرنے کی دھمکی دیتا تھا۔ پاکستان کی ایٹامک سیکیورٹی اور پیشہ ورانہ جنگی مہارت اس اتحاد کو اسٹریٹجک توازن فراہم کرے گی جس وقت مغرب یا اسرائیل اس اسلامی بلاک پر براہ راست فوجی حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ تو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب ہے، سیکیورٹی کا اس کا آپ سمجھے بحران ہے۔ ترکیہ، ایران، پاکستان کا یہ ممکنہ دفاعی بلاک اور سعودیہ کے ساتھ اسرائیل کے لیے ایک حقیقی اور بھیانک جیو پولیٹیکل نائٹ میئر بن جائے گا۔ اب تک تو اس کی تمام دفاعی حکمت عملی یہ تھی کہ مسلم ممالک کو متحد ہی نہ ہونے دے، وہ ایران کے خلاف خلیجی ممالک اپنے ساتھ ملا لیتا تھا، لیکن اس اسلامک نیٹو کے قیام کے بعد اسرائیل خود کو چاروں طرف سے ایک ایسے فولادی محاصرے میں پائے گا جس کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔
میں یہاں پہ الگ الگ نہیں بتانا چاہتا کہ ترکیہ کی کیا ملٹری اسٹرینتھس ہیں، سعودی عربیہ کی کیا ملٹری ایڈوانٹیجز ہیں، پاکستان اور ایران کی کیا کیا اسٹرینتھس ہیں، یہ کسی اور دن کے لیے. لیکن اب تاریخ کا سب سے بڑا ملین ڈالر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ، یورپین یونین اور باقی مغربی طاقتیں یہ سب کچھ خاموشی سے ہونے دیں گی؟ اس کا سیدھا اور صاف جواب ہے نہیں. مغرب کبھی بھی مڈل ایسٹ اور اس کے ارد گرد ایک ایسے الائنس کو جنم لینے کی اجازت نہیں دے سکتا جو ان کے اپنے پیدا کردے اسرائیل کو تھریٹن کرے اور دنیا کے 60% سے زیادہ توانائی کے ذخائر پہ کنٹرول حاصل کر لے. تو مغرب کی بقا اور عالمی بالادستی اس بات میں ہے کہ مسلم دنیا ڈیوائیڈڈ رہے، تقسیم رہے، اور تیل کی قیمتیں ان کے ڈالر کے زیر اثر رہیں. چنانچہ اگر ایران سے پابندیاں ہٹ بھی جائیں تو مغرب اس ممکنہ اتحاد کو روکنے کے لیے اپنے تمام تر خفیہ اور اعلانیہ ہتھیار استعمال کرے گا. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اسلامک نیٹو کو روکنے کے بڑے ٹولز ہیں. جیسے پاکستان جیسے ملک کو تو آئی ایم ایف کے ہاتھوں وہ کہیں گے اوکے ذرا سٹ ڈاؤن، سٹ بیک. پہ فاٹف ہے آپ کے اوپر، فاٹف کی تلوار لٹکائی جا سکتی ہے. تو اسی طرح اور بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس، ڈفرینٹ ممالک کے لیے ڈفرینٹ ہتھیار ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہم خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواب کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ آج یا کل میں شرمندہ تعبیر بھی ہو جائے گا. تو لیکن آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر ایران، اس کے اوپر سے ساری پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اور ایران کو ٹریڈ کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر خطے کی صورتحال کیا ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے گا کون کون سے ملک جو ہیں مڈل ایسٹ میں اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے. اور اتحاد نہ بھی بنے، مسلم نیٹو نہ بھی بنے، تب بھی ایران ویزاوی مڈل ایسٹ آنے والے دن کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ ایک انٹرسٹنگ سیناریو ہے. میں اس کے اوپر سوچیے گا، مجھے رائے دیجیے گا اپنی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.